مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ حادثہ ہوا ہے اور اس کے بعد حالات دیگر گم ہیں۔ میں نے دلی کی ایمبیسی ایران کے ذمہ داروں کو فون کر کے معلوم کیا کہ واقعتاً ہوا ہے یا بس ایسے ہی جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں، کیونکہ اس وقت بہت ساری جھوٹی خبروں کو پھیلانے کا زمانہ ہے، مختلف خبریں گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے پہلے یہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ نہیں، واقعتاً یہ حادثہ پیش آیا ہے، تلاش جاری ہے۔ اور دوسرے فارین منسٹر حسن حسین امیر صاحب ہیں، میں نے بنفس نفیس ان سے ملاقات کی، بہت دیر تک ان سے گفتگو کی۔ اللہ رب الجلال نے ایک عجیب محبت اور عجیب آپس میں اتحاد اور امت کو جوڑنے کی ایک تڑپ، ایک فکر ان کے اندر پیدا فرمائی۔ ایک طرف صدر صاحب بھی اور خود آغا آیت اللہ خمینی صاحب نے جو سب کو جکڑ کے رکھا ہے، ان سے بھی ان کی مجلس میں حاضر ہونا، ان کی باتوں کو سننا، ان کے وہ ولولہ انگیز باتوں کو سننا اللہ نے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ اس وقت ہم تحریک میں ہیں۔ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ کام کر رہے ہیں، کل وہ کام کریں گے، لیکن یہ تحریک کبھی مرے گی نہیں۔ انسان مر سکتا ہے لیکن تحریک مرے گی نہیں۔ جب جنرل قاسم رسولی سلیمانی جی، وہ تو نمائندہ ہی تھے، اس وجہ سے میں نے رسولی کہا، پھر بھی سلیمانی نام ہے لیکن رسولی اس لیے کہا کہ وہ واقعتاً قوم کے بڑے نمائندے، بہت بے باک، بہت اب یوں لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی دوسرا ہمارے پاس ملے گا نہیں۔ تو وہاں کے خود کے لوگ مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ حسین امیری کی شکل میں اللہ نے ثانی دے دیا ہے۔ اب ان حالات کو دیکھ کے ہمیں اس بات کو اس وقت لے کے یہاں اٹھنا ہے، آج ان کی باری تو کل ہماری باری۔ ہم کبھی نہ موت سے ڈرنے والے ہیں نہ موت سے گھبرانے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہے وانما توفون اجورکم یوم القیامہ بھی ہے، ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور کامیابی کی نشانی بھی پیش کر دیا کہ یہ اگر آپ نے کر لیا فقط فاز، والحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے تو بالکل نہ ایک ساتھ ادھر ہوگا نہ ایک ساتھ ادھر ہوگا، جانا ہی ہے۔ لیکن انہوں نے امت کے درمیان میں جو اتحاد کا کام کیا، جیسے مولانا نے فرمایا، منظور صاحب نے، کہ ایران اس وقت 50% اسلامی ممالک کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جس سے اسلامی ممالک مضبوط ہو سکتے ہیں اور دشمنوں کو آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی اس میں ہم پھسے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کی اس تڑپ کو، ان کی ان فکروں کو امت کے ہر فرد میں پہنچا دے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پر ہم پکے عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب میں نے ان سے ملاقات بھی کی اور ان کی گفتگو بھی سنا اور ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی ہم نے گزارا، تو ان کا جو جذبہ اور وہ اس پر چڑھنے سے پہلے ہم سے آ کے ملاقات، بہت خلیق، بہت ہمدرد اور بہت جذبہ رکھنے والے، اسٹیج کی اوپر بھاگ چڑھے، پہلے آ کر سب علماء سے جو حاضرین تھے ان سے ملاقات۔ تو یہ جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم چلے جائیں گے لیکن یہ ہماری تحریک زندہ ہونا ہے، ہم کو کسی نہ کسی طرح کھڑے ہونا ہے،
تو ایسی صورت میں چاہے یہ واقعہ پیش آئے چاہے کوئی اور واقعہ پیش آئے، آج وہ تو کل انشاءاللہ ہماری باری ہوگی، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے ہم یہاں یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جو ان کے عزائم تھے، جو ان کا جذبہ تھا، اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور امت میں اتحاد پیدا کر کے دشمنوں کو انشاءاللہ ہزیمت دیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ اگر اسلام پر چلنے والے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کیسے کامیابی دے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کرے کہ اللہ مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا کرے جو جذبہ ڈاکٹر صاحب میں تھا اور ان کی پوری ٹیم میں تھا۔ ہیلی کاپٹر کریش میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر 8 افراد کے جاں بحق ہونے پر بنگلور کی مسجد عسکری میں تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ آج بتاریخ 1 جون 2024 بروز ہفتہ ہوئے اس اجلاس میں شیعہ اور سنی طبقوں کے نمائندہ علماء کرام و دانشوروں نے شرکت کی۔ حیدرآباد سے آئے ایرانی سفارت خانے کے قونصل جنرل آغا مہدی شاہروخی کی موجودگی میں یہ تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ شیعہ علماء کرام کے علاوہ بنگلورو سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی، جماعت اسلامی ہند کے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، مولانا وحید الدین خان عمری، کرناٹک مسلم متحدہ محاذ کے نمائندے اقبال احمد اور دیگر ملی تنظیموں کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ 19 مئی کو ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ عامر عبداللہیان اور دیگر کی موت پر گہرے دکھ و درد کا اظہار کیا گیا۔ مولانا مقصود عمران رشادی نے حال ہی میں اپنے ایران دورے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ عامر عبداللہیان اور دیگر سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا۔ ایران کے سفارتکار آغا مہدی شاہروخی نے کہا کہ اس عظیم سانحہ کے بعد دنیا بھر سے تعزیتی پیامات موصول ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان سے گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ حکومت ایران کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قونصل جنرل آف ایران نے کہا کہ اب تک جو رپورٹ موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ ایک حادثہ تھا جو خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ اس حادثے سے یقیناً ایک بڑا نقصان و خسارہ ہوا ہے، لیکن ایران کی پالیسیوں، خاص طور پر فلسطین کی حمایت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فلسطین ہو یا کوئی اور مظلوم قوم، ایران مضبوطی کے ساتھ مظلومین کے حق میں آواز اٹھاتا آ رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ انجمن امامیہ بنگلور کے صدر سید ضامن رضا نے کہا کہ ایران کے اس عظیم سانحہ کے دکھ اور درد میں ہندوستان و کرناٹک کے عوام بالخصوص مسلمان بھی برابر کے شامل ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔